بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین۔ پاکستان منزل بہ منزل کا یہ ایپیسوڈ جو ہے یہ 80واں یہ ایپیسوڈ ہے، یعنی 80th ایپیسوڈ ہے، اور یہ پاکستان کے ان واقعات پر مشتمل ہے جو کہ ستمبر 1953 میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ اور یہ گزارش ہے تمام ناظرین سے اور سامعین سے کہ وہ اس ایپیسوڈ کو، اس معلومات کو، اس انفارمیشن کو پروپگیٹ کریں، اس کو سرکولیٹ کریں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، اس کو خود واچ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ بے تابناک تاریخ تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک مضبوط اور ایک اسلامی ملک بن کر ابھرے گا۔ میری گزارش ہے کہ یہ ایپیسوڈ آپ خود سنیں اور لوگوں کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں اور اس کو سرکولیٹ کریں۔ ستمبر 1953 کا سب سے اہم واقعہ پاکستان کی فضائی کمپنی کا قیام ہے۔ پاکستان کے شروع کے زمانے میں پاکستان میں اورینٹ ایئر ویز کے نام سے ایک کمپنی تھی جو پاکستان کی فضائی کمپنی تھی، اس یہی کمپنی تھی جو قائم تھی، اور یہ کمپنی مرزا ابوالحسن اصفہانی اس کے مالک تھے اور وہ بڑی خوبی سے چلاتے تھے۔ پھر 3 ستمبر 1953 کو انہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنی اورینٹ ایئر ویز کو اپ گریڈ کیا اور پاکستان کی جو قومی ایئر لائن تھی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں ضم کرنے کا معاہدہ کیا، اور اس ضم کرنے کے معاہدے کے نتیجے میں مرزا ابوالحسن پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے صدر مقرر ہوئے، اور انہوں نے اس زمانے میں پی آئی اے میں بڑے مخلص لوگ تھے اور بڑی ہی لوگوں نے اس میں کامیابی حاصل کی، اور پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائنز کسی زمانے پاکستان کی بہترین ایئر لائنز تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مقام دوبارہ ملے اور لوگوں کو اور بزرگوں کو اور سفراء کو اور تمام جو اکابرین اقتدار پہ ہیں ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ پاکستان کی نیشنل اور قومی ایئر لائن کو دوبارہ بہتر بنانے کی طرف توجہ کریں اور اس کا بین الاقوامی مقام عطا فرمائیں۔ 4 ستمبر 1953 کو بھارت کے غیر معقول روی کی وجہ سے اقوام متحدہ کے نامزد ناظم استصواب یعنی پلیبسائٹ یا ریفرینڈم ایڈمنسٹریٹر مسٹر نمٹس نے عہدہ سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت کسی قسم کے معاہدے پہ یا کسی قسم کی ایگریمنٹ پہ راضی نہیں ہو رہا ہے اور کسی قسم کا فلیکسیبل رویہ ظاہر نہیں کر رہا ہے، اس لیے میرا یہاں اس کام کرنا کا مقصد بیکار ہے اور مجھے واپس جانا چاہیے۔ 7 ستمبر 1953 کو کراچی میں سندھ کی پہلی صنعتی کانفرنس اور نمائش کا افتتاح ہوا۔ یہ بڑی کامیاب نمائش تھی جو کراچی میں منعقد ہوئی اور اس میں بڑا انڈسٹریل گروتھ ہوا اس کانفرنس کے اور نمائش کے بعد۔ حکومت پاکستان نے درآمدی لائسنسز کے لیے ایک بورڈ قائم کیا تاکہ اور اس بورڈ کو یہ اختیار دیا کہ وہ لائسنس ایشو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سینسیٹیو اور ایک بڑا حساس موضوع تھا جو کہ آخرکار حل کیا گیا، اور حکومت پاکستان نے اس میں ایک ایسا بورڈ بنایا جس سے اچھی طریقے سے اسکروٹنائز ہو سکے لائسنس کا ایشو۔ 8 ستمبر 1953 کو پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی بگرا کی شدید کوشش سے اور ان کی زبردست فالو اپ کی وجہ سے ایڈمرل چسٹر نمٹس نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سیکورٹی کونسل نے ایڈمرل چسٹر نمٹس کو کشمیر میں ریفرینڈم کا جو ہے نمائندہ یا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا تھا، لیکن بھارت نے انہیں کسی ایک دن بھی کام کرنے کے لیے کی اجازت نہیں دی، بلکہ بعض اوقات پر انہیں اس بھارت کا ویزا بھی نہیں دیا گیا۔ 14 ستمبر 1953 کو میر غلام علی تالپور سندھ اسمبلی کے اسپیکر اور پیر قربان علی شاہ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے۔ 15 ستمبر 1953 کو اے کے بروہی اور شعیب قریشی دستور ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 17 ستمبر 1953 کو بھارتی
ہٹ دھرمی اور ضدی وزیر اعظم نہرو نے اعلان کیا کہ بھارت کبھی بھی کشمیر نہیں دے گا۔ یہاں 17 ستمبر کو انہوں نے کلیئر واضح بیان دیا کہ بھارت کسی قیمت پہ بھی کشمیر کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، اور کشمیر بھارت کا اٹوٹ رنگ ہے، اور کشمیر کو کبھی بھی پاکستان کو نہیں دیا جائے گا۔ پاکستان نے اپنا نمائندہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی صدر کے لیے کھڑا کیا، لیکن بھارت کی سازشانہ کوششوں کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ لسٹ پر نہیں آ سکا، اور نہ وہ اس کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ اس لیے پاکستان کی بہت کوشش کی گئی کہ پاکستان بھی جنرل اسمبلی کا صدر بن سکے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بھارت کے ضدی اور ہٹ دھرم رویے کی وجہ سے پاکستان کی کوشش ناکام ہو گئی۔ 21 ستمبر 1953 کو وزیر اعظم محمد علی بگرا اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کے صدر منتخب ہو گئے۔ اب ان کے لیے یہ راہ ہموار ہو گئی کہ وہ وزیر اعظم بن سکیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ جب وہ اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کے صدر منتخب ہو گئے تو وہ لیڈر آف جو تھی وہ گورنمنٹ بھی بن گئی، اور پھر ظاہر ہے اس میں جو پاکستان کی مجلس ساز دستور اسمبلی لیجسلیٹو کونسل تھی، اس کے بھی وہ چیئرمین بن گئے، اور اس کے بعد ان کو یعنی وزیر اعظم بننے کا جواز بھی مل گیا کہ وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں وزیر اعظم کے در کے عہدے پہ۔ 21 ستمبر 1953 کو جناب اکرام اللہ کو فرانس میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا۔ یہ یاد رکھے کہ اکرام اللہ جو ہے وہ بیگم شائستہ اکرام اللہ کے شوہر تھے، اور بہت ایکسپیرینس ڈپلومیٹ تھے، اور ان کی بیگم شائستہ اکرام اللہ بھی مراکش میں پاکستان کی سفیر رہی ہیں۔ 25 ستمبر 1953 کو ایک نیا مائل سٹون مکمل ہوا کہ درگئی کا جو بجلی گھر تھا وہ مکمل ہو گیا۔ درگئی جو ہے ایک چھوٹا شہر ہے جو کہ پاکستان کے شمال مغرب میں ہے واقع، اور اس وقت خیبر پختونخوا کا حصہ ہے۔ 27 ستمبر 1953 کو وزیر مواصلات سردار بہادر خان نے کراچی میں نئے سینٹرل ٹیلی فون ایکسچینج کا افتتاح کیا، اور اس میں وہ بڑے کامیابی سے وہ کام کرنے لگا، اور اس کے بعد سے وہ پاکستان میں اور کراچی میں اسپیشلی ٹیلی فون سروس کا سسٹم بہت بہتر ہو گیا تھا۔ یہ جو واقعات پیش کیے گئے میں نے آپ کے سامنے ہی ستمبر 1953 کے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام مکمل کرنے کی توفیق دے، اور 2023 تک اس کی تمام جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے اور انٹرنیٹ پہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت دے، مجھے صحت دے، سلامتی دے، تندرستی دے، اور پاکستان کا حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔